بچی کہاں سے آئی ہے اور میرے دروازے پہ کس لیے آئی ہے؟ وہ بچی رونے لگی، رو رو کے کہہ رہی ہے اے مائی میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اے مائی میرا کوئی باپ نہیں ہے، اے مائی میرا کوئی گاؤں نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، آج مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اے مائی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو آمنہ فاطمہ کے لال حسین اعظم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ بچی رو رو کے کہہ رہی ہے اے مائی میں کئی دن سے بھوکی پیاسی ہوں، میری پوری زندگی کٹ گئی ہے اسی حسین کے نام پر بھیک مانگ مانگ کر کے، لیکن پچھلے کئی دن سے میں بھیک مانگ رہی ہوں، مجھے کوئی کھانے کے لیے نہیں دے رہا ہے، اے مائی مجھے دہائی ہے حسین اعظم کی، مجھے کچھ کھلا پلا دو، اللہ اکبر، مجھے کچھ کھلا پلا دو۔ مائی گئی گھر کے اندر، تھوڑا سا کھانا لے کر کے آئی اور آنے کے بعد بچی کو دیا، کہا بچی کھانا کھا لو۔ بچی کھانا کھا لیتی ہے، جب شکم شیر ہو گئی اب بچی نے کہا امی جان تم نے بہت مجھے بہت ہی دل سے اپنے گھر کے اندر کھانا کھلایا ہے، امی جان اگر اجازت ہو آج یہی پہ رات گزار لو۔ کہا ٹھیک ہے بچی، یہ گھر میرا گھر نہیں بلکہ آپ ہی کا گھر ہے، بغیر جھجک کے میرے گھر کے اندر آپ آرام کر سکتی ہو۔ اللہ اکبر کہتے ہیں حسین کا جو دیوانہ ہوتا ہے، حسین کا جو چاہنے والا ہوتا ہے، ہر رگ میں حسین کی عاشقی دوڑتی ہے، حسین کی محبت دوڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا ہے بیٹی تو لاجواب ہے، تیری سیرت لاجواب ہے، تیری صورت لاجواب ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا لاجواب ہے، اے بچی سنو، جب تیرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، تیرے باپ نے بچپن میں دھوکہ دے دیا، تیرے باپ نے تیرے ہاتھ کو کاٹ لیا ہے، اے بچی تو غم کی ماری ہے، تو مصیبت زدہ ہے، تو تکلیف کی ماری ہے، اے بچی اگر تم کہو تو تمہیں تمہاری شادی کرا دوں، کہہ دو سبحان اللہ، اگر تم کہو تو تمہاری شادی کرا دوں۔ وہ بچی کہتی ہے اے میری مائی سنو، اے میری امی جان سنو، اس زمانے میں تو یہ حال ہے، نہ جانے کتنی خوبصورت لڑکیاں، نہ جانے کتنی حسین و جمیل لڑکیاں اپنے گھر میں ایسے ہی بیٹھی ہے بغیر شادی شدہ کے، وہ گھوڑی بھی ہے، چٹھی بھی ہے، ان کا جسم کا سارا اجزا بھی اچھا ہے، ہاتھ پیر بھی صحیح ہے، آنکھ سب صحیح ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن باپ غریب ہے، دہیز نہیں دے سکتا ہے، دہیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچی اب تک کے کنواری ویسے بیٹھی ہوئی ہے۔ اے مائی میرا تو کوئی گھر نہیں ہے، مجھے دہیز دینے والا کوئی نہیں ہے، میرا ایک ہاتھ بھی نہیں ہے، میرے ہاتھ میں میرے جسم میں تو ایک نقص ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اس ماں نے کہا تھا اے بیٹی تو اقرار کر لے، خدا کی قسم تیرا دولہا تیرا سہاگ میں تیرے لیے انتظام کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا بیٹی نے کہا ماں ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو، اگر تم کہتی ہو تو میں ہاں کرتی ہوں، میں شادی کے لیے تیار ہو گئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے اس لڑکی نے ہاں کرنے کے بعد میں جیسے شام کا وقت ہوا، عشاء کے بعد میں جب اس کا لڑکا گھر میں آیا، ماں نے اپنے بیٹے کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد میں فوراً اپنے بیٹے سے گفتگو کرنے لگی۔ کہا بیٹا دیکھو بچپنے میں جب تیرا باپ جو ہے دنیا سے چلا گیا، بڑی مشقت کے ساتھ بہت ہی اپنی عزت و آبرو کو برقرار رکھتے ہوئے دوسروں کے گھروں میں چکیاں پیس کر کے اپنی زندگی کو تمہاری زندگی کو اس موڑ پہ لائی ہو کہ تم جوان ہو گئے ہو، آج تم بہت بڑے مالدار ہو۔ اے بیٹے سنو، یہ جو دولت تمہارے حوالے ہے، یہ جو دکان بڑی بڑی چل رہی ہے، اے میرے بیٹے یہ تیرا کمال نہیں ہے، تیری ماں کی محبت ہے، تیری ماں کی محنت ہے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے بڑا کیا ہے۔ اے میرے لاڈلے سنو، زندگی بھر تو نے جو مانگا ہے، ماں نے خون کا آخری قطرہ دے کر کے اپنے لال کی آرزو تمنا کو پورا کیا ہے۔ اے میرے لختے جگر، آج تجھ سے تیری ماں مانگ رہی ہے، کیا تم مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ کہا بتاؤ ماں، جان تو جان ہے، پوری مال تو مال ہے، پوری جان تمہارے قدم پہ نچھاور کر دوں گا۔ کہا بیٹا بس یہی پہ قائم رہو، اے بیٹا آج کی تاریخ میں ابھی اسی وقت تیری میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میں نے دلہن دیکھ لیا ہے، میں نے دلہن تلاش کر لیا ہے۔ اے میرے بیٹے مسجد کو امام کو دعوت دے دیا ہے، مجھے یقین تھا میرا بیٹا مر جائے گا لیکن ماں کا وعدہ وفا کرے گا، خلاف نہیں کرے گا۔ اے بنکٹی گاؤں کے لوگوں سنو، ماں باپ کے وعدہ کے مطابق کام کرو، ماں باپ کی خدمت گزاری کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو گے تو انشاءاللہ جنت تمہارے لیے ہوگی، دولت تمہارے لیے ہوگی۔ نبی کا فرمان ہے، نبی فرماتے ہیں اے نوجوانوں تم چاہتے
تم چاہتے ہو غنی ہو جاؤ، تم چاہتے ہو اللہ مجھے مالدار بنا دے، تو خود نہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ انشاءاللہ ماں باپ کے لیے دعا کرو گے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کے رزق کے لیے، ان کی عبادت کے لیے اللہ تمہیں مالدار بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا اے بنکٹی گاؤں کے لوگوں، آپ حسینی ہو، مجھے فخر ہے، لیکن حسینی سے کام نہیں چلے گا۔ حسینی ہو تو حسینی بن کر دکھاؤ، اس میں کوئی اختلاف رائے ہے ہی نہیں۔ آپ حسینی ہے لیکن حسین اعظم کے سچے پکے عاشق بن کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب اس ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا نے اقرار کر لیا، دوڑتی بھاگتی ہوئی اس بیٹی کے پاس پھر وہ عورت گئی، کہنے لگی بیٹی ایک بات ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی جو تیرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اس کو ایک رات، جو مین رات جس کو سہاگ رات کہتے ہیں، اس رات میں اس راز کو چھپائے رکھنا، کسی طریقے سے ظاہر نہیں ہونے دینا، بعد میں نپٹ لوں گی، جو تیرے ساتھ ہوگا میں نپٹ لوں گی، تیرے پر کچھ نہیں آنے دوں گا، تجھ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن بیٹی اس راز کو تھوڑا پوشیدہ رکھنا، جو تیرا ہاتھ کٹا ہوا ہے اس کو شوہر کو دیکھنے نہیں دینا، اس طریقے سے آداب رات گزارنا کہ تیرے ہاتھ کو تیرا شوہر دیکھ نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب آ گئے، اب وکیل صاحب آ گئے، گواہان آ گئے، نکاح خوانی ہو گئی، نکاح ہو گئی، سب لوگ گھر میں چلے گئے۔ ماں خوشی خوشی اپنے ہاتھوں سے اپنے آنچل کو اٹھاتی ہے، بارگاہ رب قدیر میں ہاتھ کو اٹھا کر کے مانگتی ہے، اے مولا تعالیٰ، ہے پروردگار عالم، اس محفل کو قبول فرما، میرے بیٹے نے میری بات کو مانا ہے، میرے بیٹے کو سلامت رکھنا۔ اللہ اکبر۔ المختصر سماعت فرماتے چلے۔ اب جب شادی ہو گئی، جس طریقے سے تمام لوگوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں، پہلی رات شوہر اپنے بیوی کے بستر پہ آتا ہے، اس رات کو سہاگ رات کہتے ہیں، وہ گیا اور شرینی لے کر کے گیا۔ اللہ اکبر۔ شرینی لے کر کے گیا، اپنی شریک حیات کے کمرے میں گیا، سلام کیا، سلام کا جواب ملا، بہت ہی ادب کے ساتھ، ادب کے دائرے میں رہ کر کے اس حسین پاک کے ماننے والی بندی نے جواب دیا۔ جب جواب مل جاتا ہے، اللہ اکبر، اس شوہر نے فوراً اس کے روبٹے کو مانگا۔ اے میرے عزیز دوست، طریقہ یہی ہے جب کسی کی شادی ہو، شادی کے مین رات میں خود امام بنو اور اپنی عورت کو مقتدی بنا کر کے نماز پڑھاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ اشارتاً اس کے روبٹے پہ آپ خود نماز پڑھیے اور اس سے کہیے کہ آپ بھی میرے پیچھے نماز پڑھیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بہر کیف میرے عزیز دوستو، اس کے شوہر نے نماز کی ادائیگی کی، نماز پڑھنے کے بعد میں پھر فاتحہ دیا، فاتحہ دینے کے بعد میں اس شرینی کے ڈبے کو اپنے شریک حیات کو دیا، کہا اے میری بیوی اس ڈبے کو لے لو، اس میں سے چند مٹھائی تم کھا لو، مجھے